السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان قاری احمد علی صاحب کا ہے۔ آئیے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ لائک، سبسکرائب، کامنٹ، شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی نے سب کو گلے لگایا کہ نہیں لگایا؟ ارے بولو، گلے لگایا؟ وہ جیمز تھربر، آپ نے نام سنا ہوگا؟ یہاں ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک بہت بڑا انگریزی مورخ جس نے رشیا میں پیدائش ہوئی، جیمز تھربر، اس نے کتاب لکھی 500 صفحے پر، میموریز۔ ایک زمانے میں میرے پاس تھی، کون لے گیا مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ کتاب میں نے پڑھا میرے دوستوں، انگریزی میں، میموریز۔ اس نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان کون؟ جب وہ جیمز تھربر، رشیا کا رہنے والا اور مورخ، ایک ہسٹوریکل آدمی، جب کتاب لکھتا ہے میموریز کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون، ارے میرے دوستو وہ بھی گھٹنا ٹیکتا ہے، کتاب شروع کرتا ہے محمد کے نام پر، ختم کرتا ہے محمد کے نام پر۔ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ میرے دوستو اگر آپ وہ کتاب دیکھو، اس نے جس انداز میں شروع کیا، سب سے پہلا جملہ اس نے لکھا، انگریزی زبان میں لکھا، معلوم نہیں آپ لوگ انگریزی جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، اس نے انگریزی زبان میں لکھا، محمد is the most excellent person in all the universe۔ کیا لکھا؟ محمد is the most excellent person in all the universe، یعنی پوری دنیا چھان مارو، محمد جیسا کامل انسان تم کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور آخر میں کیا لکھتا ہے جب کتاب ختم کرتا؟ وہ جیمز تھربر، رشیا کا ہسٹوریکل آدمی، کیا لکھتا؟ مین لائک محمد will never be born hence further، یعنی یہ زمین اور مائیں ہزاروں کو جنے گی، لیکن بی بی آمینہ نے جو محمد کو جنا ویسا کوئی نہیں جنے گا۔ کیا کہتا؟ مین لائک محمد will never۔ آپ اگر انگریزی جانتے ہو، نیور ہرگز میں، مین لائک محمد will never be born hence further، یعنی دنیا جن سکتی ہے لیکن محمد جیسا نبی کوئی نہیں جن سکتا۔ میرے دوستو یہ کیوں؟ ایک غیر کیوں ایسا بول رہا؟ آج ہم کو کوئی غیر نہیں بولتا، اس لیے کہ معلوم ہے جب یہ اپنوں کا نہیں ہوا تو غیر کا کیا ہوگا؟ یہ خود جماعتوں میں بٹا ہوا، نماز ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، زکوٰۃ ایک، روزہ ایک، حج ایک، اور اندر سے سب کے سب اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو غریب تو غریب، معاف کرنا، ہم لوگ تو ٹوٹے ہوئے دل ہے، ٹوٹے ہوئے، ارے کہو ہے کہ نہیں دل؟ اتنی جماعتیں ہم لوگ میں کہ آدمی گنتا ہی رہے کہ بھائی یہ کلمہ ایک، اس کا نماز ایک، اس کا روزہ ایک، اس کی زکوٰۃ ایک، اس کا حج ایک، اس کا نبی ایک، اس کا خدا ایک، اس کا قبلہ ایک، اس کا کعبہ ایک، پھر یہ الگ کیوں؟ بھائی یہ میری مسجد، ابا نے بنایا تیرے؟ سچ بتاؤ، ہم لوگ جماعتوں میں کہتے ہیں وہ الگ ہے، کیوں الگ ہے؟ کہا وہ میاں بھائی، کہا وہ ان کا سٹینڈ، وہ بورا، وہ ان کو تو چھڑنا ہی نہیں، وہ میمن، وہ کہا دھورار جی، کہا وہ بھروچی، کہا وہ سورتی، کہا وہ احمد آبادی، کہا وہ بہاری، اس کو رہنے کا حق نہیں یہاں پہ۔ کیا میرے دوستو صحیح کہو، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ میرے دوست ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ٹرسٹ بنائیں گے، ٹرسٹ، دس از اونلی وورا ٹرسٹ، دس از اونلی میمن ٹرسٹ۔ کوئی آئے گا، بھائی میری ماں بہت بیمار ہے، آپریشن کرنا ہے، وہ ڈاکٹروں نے 15-16 ہزار کا، میں کہاں سے لاؤں گا؟ ذرا فارم دے، میں بھروں۔ پہلے بتاتے ہو کون سا مذہب تیرا، کون سی پارٹی؟ تو کہے گا کہ بھائی میں تو میاں بھائی، تو کہا سوری، کیوں؟ کہا اونلی وورا ٹرسٹ، اونلی میمن ٹرسٹ، اونلی سورتی ٹرسٹ، اونلی احمد آبادی ٹرسٹ۔ ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ میرے دوستو وہ چلا گیا، اس کی ماں کا آپریشن نہیں ہوا، تیرے ٹرسٹ میں کروڑوں روپے ہے، اس کے 15,000 میں اس کا آپریشن نہیں ہوا، اس کی ماں مر گئی، کل قیامت میں اللہ ایک ایک ٹرسٹی کو پوچھے گا کہ اس کی ماں کو تو نے مارا تھا، کہے گا کہ نہیں کہے گا میرے دوستو؟ اور آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جماعت، ارے میرے دوستو یہ کیا؟ یہ میمن، یہ وورا، یہ میاں، یہ بھروچی، یہ سورتی، یہ احمد آبادی،
یہ جماعت کا، یہ سنی جماعت کا، تو وہ تبلیغی جماعت کا، یہ دیوبندی تو یہ فلاں. اللہ اکبر. کیا ہے یہ میرے دوستوں؟ ہمارے نبی کے زمانے میں تھی یہ جماعتیں تھی؟ اچھا مجھے پوچھتے مولوی ایوب صاحب، فون کر کے پوچھتے مولانا انجم صاحب آج بتاؤں میں حقیقت کھولوں، مجھے فون کر کے پوچھتے او مولانا تو وہابڑا. ایک نے تو مجھے کہا مولانا چمبوڑیا. میں نے کہا نہ میں سنی، نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ تبلیغی، نہ بریلوی، نہ میمن، نہ میاں، نہ وورا، نہ خان، نہ پٹھان. تو مجھے کہا پھر ہے کیا؟ میں نے کہا محمدی. ارے بولو نا نعرہ تکبیر، اس سے اچھا کیا بات ہوگی؟ ارے کہہ دو ہم سب محمدی ہے نا. میں محمدی. حضرت ابو بکر وورا تھے، عمر میمن تھے، عثمان میاں. کیا فائدہ ہو؟ اچھا آج آپ کو ایک حدیث بتا دوں، سننا میرے دوستوں، یہ حدیث سننا، بہت پتے کی حدیث ہے. آج کل ایسا ہو رہا، بڑے بڑے ٹرسٹ بناتے، بڑا بڑا چندہ ہوتا، اور میرے دوستوں لاکھوں کروڑوں کا چندہ ہوتا، لیکن ایک وہ آدمی جو نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، روزہ رکھتا، زکات دیتا، حج کرتا، وہ تیرے ٹرسٹ میں اترتا نہیں، تو وہ بھی مرے، اس کی ماں بھی مرے، ہم ایک روپیہ نہیں دیں گے. اور ہمارے نبی غیروں کو بھی گلے لگا لیتے تھے. میرے دوستو آج ایک حدیث آپ کو سنا، علماء کو پوچھنا اور میرا ساتھ دینا، اس پر ساتھ دو گے انشاءاللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کا ٹیک لگائے ہوئے صلی اللہ ہو. میرا خیال سے آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں نا؟ یہ انور بھائی بہت ہوشیار ہے، فوراً بیٹری چارج. میرے پیارے دوستو سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا ٹیک لگائے ہوئے، کہو کعبے کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو آنسو، مسلسل آنسو. ایک صحابی وہاں سے گزر رہے جن کا نام ہے حضرت سدئی. کیا نام ہے حضرت؟ نام یاد رکھنا، سدئی. پورا نام ہے حضرت سدئی بن عجلان، نام ہے حضرت سدئی. وہ وہاں سے گزر رہے، ان کی نظر پڑی میرا آقا رو رہے. ارے میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے. خیال آیا کہ کہیں بھوک تو نہ لگی، کہیں پیاس تو نہ لگی، میرے نبی کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں. حضرت سدئی دوڑتے دوڑتے آئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ کے رسول کیا ہو گیا، آپ روتے کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا سدئی اچھا ہوا تو آیا، بیٹھ. کیا فرمایا؟ اچھا ہوا تو آیا، بیٹھ. ہمارے نبی نے حضرت سدئی کو بٹھایا اور کیا فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑے گی، قیامت تک لوگ پڑھیں گے. پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ ارے بولو نا، پڑھ رہے کہ نہیں؟ الحمدللہ پڑھ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سدئی مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑے، میری امت قرآن چھوڑے، میری امت روزے چھوڑے، میری امت حج چھوڑے، میری امت حق چھوڑے، مجھے اس کا ڈر نہیں. تو حضرت سدئی نے کہا پھر آپ روتے کیوں؟ کہا اس کا ڈر ہے سدئی، میری امت نماز نہیں چھوڑے گی، روزہ نہیں چھوڑے گی، زکات نہیں چھوڑے گی، حج نہیں چھوڑے گی، کلمہ نہیں چھوڑے گی، لیکن سدئی مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری امت جماعت میں تقسیم ہوگی اور ایک دوسرے سے نفرت کرے گی، اور اس کی نحوست یہ ہوگی کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. بتاؤ میرے نبی نے جو کہا 1400 سال پہلے آج کھلم کھلا اوپن نظر آ رہا ہے. آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ارے بولو آ رہا کہ نہیں آ رہا میرے دوستو؟ کھلم کھلا نظر آتا ہے، یہ میرا، یہ ہماری جماعت، وہ تمہاری جماعت. اور اوپر سے بولیں گے یہ چھوٹی جماعت، وہ بڑی جماعت. او ہو تو کب سے بڑا بن گیا بھائی؟ اور بڑی جماعت والا کہے گا میرے سامنے کوئی معمولی آدمی نہ آوے، آئی ایم سم تھنگ، اللہ کہتا یو آر نتھنگ. اللہ کے سامنے سب فقیر. ارے بولو نا، اللہ کے سامنے اللہ نے خود فرمایا، ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارا معبود ہوں اور میں غنی ہوں اور تم سب کے سب فقیر. میں بھی فقیر، آپ بھی سب فقیر کے نہیں میرے دوستو. اور میرے دوستو کیا ہمارے نبی نے غریبوں کے ساتھ الگ معاملہ کیا؟ ارے وہ جابر کی اٹھنی نہیں چلتی تھی، ہمارے نبی کہہ سکتے تھے جابر واپس ہو جا، کہہ سکتے تھے نا؟ یا یہ بھی کہہ سکتے تھے جابر
ہم ہمارا چلے تو. ارے میرے دوستو 1500 صحابہ کو روکا کیوں؟ تاکہ اس غریب کا دل جیت لے کہ نبی امیروں کا بھی خیال کرتا ہے اور جابر جیسے غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے. اور وہ جابر کے بدن پر پورے کپڑے نہیں تھے, 50 اوقیہ چاندی. ہمارے نبی نے کہا جا جابر لے جا, اور کہا جابر میری چادر پر سونا. تم کہو گے میرے بستر پہ سونا. ہاں او میرے پیارے دوستو, کیوں کلمے کا سودا کر جاتے ہو؟ جماعتوں میں تقسیم ہو گیا, سمجھتا میں بڑی جماعت کا ہوگا, تو بڑی جماعت کا ہوگا, لیکن میرا قرآن کہتا کوئی بڑا نہیں. قرآن کہتا کوئی بڑا, اللہ کہتا بڑا تو وہ ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ میرا ڈر ہوگا. بھائی اللہ نے کہا نا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اللہ فرماتے کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے, بڑا وہ ہوگا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا. صحیح نا میرے پیارے دوستو؟ وہ کون بھول جائے گا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزر رہے تھے. ارے گزر رہے تھے نا, یہ تو سننے جیسی بات ہے, دل کو ہلا دے رہے. بھائی اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے؟ تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ میں ابھی تھکا نہیں ہوں بھائی, بولوں نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے وہ سڑک سے گزر رہے تھے, ہمارے نبی کی نظر پڑی مکہ کے بازار کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے کہ نہیں؟ بوڑھی عورت سنا ہوگا آپ نے, مکہ میں بازار کے کنارے پر بوڑھی عورت کھڑی ہے اور ہاتھ میں 2 ٹھیلے, اور وہ بیچاری اتنی بوڑھی, ایک اٹھاتی ہے تو دوسرا زمین پر رکھنا پڑتا, اور دوسرا اٹھاتی ہے تو پہلا زمین پہ رکھنا پڑتا. وہ بیچاری کیسے آ رہی؟ ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے, آگے جاتی ہے, رکھتی ہے, پھر پیچھے بیچاری آتی ہے, دوسرا ٹھیلا لیتی ہے, پھر آگے رکھتی, اور سب کی نظر پڑ رہی. اور وہ بیچاری بوڑھی ادھر ادھر دیکھ رہی کہ کوئی کولی ہے جو میرا سامان. میرے دوستو سامنے سے اوہو ماشاءاللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, آہا آہا چہرہ انور کیسا چمکتا ہوگا, اللہ اکبر. ہمارے نبی آئے اور کیا کہا؟ یا اماں. او ہو دل کٹ جائے میرے دوستو. کیا فرمایا؟ یا اماں ماں تفعلی, میری ماں کیا کر رہی ہو؟ کیا فرمایا؟ میری بوڑھی عورت کو ہم ہو تو بھائی ایسا ہو جائے جیسا دیکھا نہیں ہے, نکل جائے ایسے, ورنہ ٹھیلا اٹھانا پڑے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یا اماں ما تفعلی, میری ماں. تو اس بوڑھی عورت نے دیکھا اوہ ماشاءاللہ ایسا کھبرو نوجوان. کہا جوان تو یہاں؟ کہا اماں یہ ٹھیلا تو اٹھا رہی, میں اٹھا لوں؟ تو بیچاری بوڑھی عورت تھی, کہا ایک اٹھا لے, ایک میں اٹھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں رہنے دے, ایک ٹھیلا یوں ایک کندھے پر لادا, دوسرا ٹھیلا یوں کندھے پر لادا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلنے لگے, اور وہ بوڑھی عورت بیچاری پیچھے پیچھے چلے اور پیچھے سے دعا دے وے, اے جوان اللہ تیری عمر میں برکت دے, اے جوان اوپر والا تیرے کو بہت روزی دے, تو نے میرے دونوں ٹھیلے اٹھائے. پھر وہ ماں کیا کہتی ہے, وہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے؟ اے بیٹا تیرے یہ کندھا دکھتا تو نہیں؟ کہا اماں کندھا تو دکھتا نہیں, لیکن تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لوں. تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لو. وہ اماں کہتی ہے ارے اوپر والا تیرے کو بہت اچھا رکھے, تیرے کو بہت اچھا رکھے. وہ چلتے چلتے جب بوڑھی اماں کا گھر آیا, بوڑھی اماں نے کہا تھا بھائی تھی یہ میرا گھر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وہ جو ٹھیلے تھے وہ نیچے رکھے اور کہا اماں میں جا رہا ہوں. تو اماں نے کہا کتنا ہوا بھائی تو نے ٹھیلے اٹھائے, اس کی کتنی مزدوری ہوئی؟ ہمارے نبی کی آنکھوں سے جو موتی کا قطرہ گرا, آنسو نہیں گرا, موتی کا. اور ہمارے نبی نے کہا میں نے آپ کو اماں کہا, کوئی بیٹا ماں سے مزدوری لیتا ہے؟ میں نے آپ کو ماں کہا نا, اماں کہا, میں نے میری ماں کہا, اور کیا ماں اور بیٹا اور میں مزدوری لوں گا؟ وہ بوڑھی عورت رو پڑی, کہا لا 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 ابنی, لا ابنی, نہ میرے بیٹے, نہ میرے بیٹے, بیٹا نہیں لیتا, مزدوری نہیں لیتا. لیکن بیٹا ایک وصیت تو سن کے جا, بوڑھی ماں ہوں, مکے میں زمانے سے رہتی ہوں, ایک وصیت تو سن کے جا. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, ہاں اماں بتا کیا وصیت ہے؟ وہ اماں نے کہا بیٹا دیکھ مکے میں بہت زمانے سے رہتی ہوں, بوڑھی ہو گئی ہوں, بال بھی سفید ہو گئے. مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا, مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا, اس کے جال میں کبھی مت پھنسنا. ہاں وہ میاں بیوی میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے, اور بچے اور باپ میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے, اور وہ جادوگر ہے, جادوگر. اے بیٹا سن, وہ جادوگر ہے. ارے لوگ اس کو نجومی کہتے, ارے لوگ اس کو مجنون کہتے, ارے لوگ اس کو دیوانہ کہتے, اس کے پاس کبھی مت جانا. ہمارے آقا کے آنکھوں میں جو آنسو آئے, روتے روتے فرمایا ہاں اماں تو نے جو کہا ویسا ہی کروں گا. ہم ہوتے تو لا ٹھیلا واپس رکھ کے آؤ, ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ماں تو نے جو کہا وہی کر. لیکن جو آنسو آئے, وہ بوڑھی عورت تجربے کار ایکسپیرینس عورت تھی, اس نے فوراً کہا اے بیٹا تو اتنا روتا کیوں ہے؟ تو کہا اماں کوئی بات نہیں, تجھے ضرورت پڑے واپس بلا لینا, میں تیار ہوں. یہ کہہ کر ہمارے نبی جانے لگے تو اماں نے کہا نا
تجھے یہ بوڑھی عورت کا واسطہ، پہلے یہ بتا تو روتا کیوں ہے؟ تو روتا کیوں ہے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا جس محمد سے تو روک رہی ہے اللہ نے وہ محمد مجھی کو بنایا ہے، اللہ نے وہ محمد مجھی کو۔ میرے دوستو وہ ماں تھی نا، ماں کیا کہتی، اس کا جملہ سننا میرے دوستو، میں تو کہتا ہوں اس کو سینے میں لکھ ڈالو، اللہ جنت نصیب کرے گا۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا اگر محمد تو ہی ہے اور مکہ والے تجھے جادوگر کہتے تو یہ بوڑھی عورت دعا کرتی اللہ پورے مکہ والوں کو جادوگر بنا دے، اگر تو نجومی ہے تو اللہ پورے مکہ والوں کو نجومی بنا دے، اگر تو مجنون ہے اللہ پورے مکہ والوں کو مجنون بنائے۔ آج مکہ کو ایسے نہ جادوگر کی ضرورت ہے، ایسے نجومی کی ضرورت ہے۔ پھر اس عورت نے کہا بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو نجومی نہیں ہو سکتا، تو مجنون نہیں ہو سکتا، میں زمین پر گواہی دیتی ہوں تو اس زمانے کا اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میری ماں تو ایمان قبول کر لے، ایمان قبول کر لے۔ کہاں قبول کرنے تیار؟ کہا کیا کروں؟ ہمارے نبی نے کہا ہے میری ماں پڑھ لے۔ کیا پڑھ لے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو جب پڑھی ماں نے، ہمارے نبی نے ضروری باتیں بتائی، جب ہمارے نبی جانے لگے نا تو بوڑھی اماں نے کہا بیٹا رک جا، اے بیٹا رک جا، ایک بات بولوں؟ ہمارے نبی پیچھے مڑے، کیا کہا؟ او میرے دوستو دل کٹ جائے، کیا کہا؟ اے بیٹا ساری مائیں بچوں پر احسان کرتی ہے، دنیا کی ساری مائیں بچوں پر احسان کرتی، لیکن تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے، تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پر احسان کر کے جا رہا۔ میرے دنیا کا بوجھ بھی تو نے تیرے کندھے پر اٹھایا اور آخرت کا بوجھ بھی تو نے اپنے کندھے پر لے لیا۔ میرے پیارے دوستو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نرم ہو جاؤ میرے پیاروں، ہو جاؤ گے، نرم ہو جاؤ گے، امن سکون۔ میرے دوستو ہمارے نبی نے جو اسلام پھیلایا ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ارے کہو ہاتھ میں تلوار، دل میں اخلاق تھے، اخلاق۔ ارے میرے دوستو اپنے اخلاق ایسے بتاؤ۔ آج کے تو اخلاق کو دیکھ کر لوگ گھبراتے کہ نہیں گھبراتے؟ کہتے ہیں وہ بھائی اس سے تو بات نہیں کرنا، ماں بہن کی گالی کے سوا کچھ کرتا نہیں ہے۔ ارے میرے پیارے دوستو میں تو جب بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے، ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں رہتی۔ صحیح کہ نہیں میرے دوستو؟ یہ میرے جوان بیٹھے بتاؤ نا ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ ماں ہے نا ماں، ارے بولو نا ماں ہے نا، کیا سلوک کرتے ہیں ہم لوگ ماں کے ساتھ؟ میرے دوستو آج کی ماں ایک کچرے کے ڈبے سے کم نہیں، صحیح کہتا ہوں میرے دوستو، صحیح۔ ارے میرے دوستو کتنے جوان، معاف کرنا اللہ معاف کرے، کتنے جوان ماں کو گالی دیتے ہوں گے، ماں کے سامنے آواز اٹھاتے ہوں گے، ماں کے سامنے آنکھ نکالتے ہوں گے، کتنے ماں کو دھکا دیتے ہوں گے، اور کتنے ایسے جو ماں کو مارتے بھی ہوں گے۔ میرے دوستو یہ ہمارا ایمان ہے، ارے یہ ایمان ہے۔ ماں کوئی کچرا ہے؟ ارے ہمیں حق نامتنا نہیں آتا، ہمیں کھانا پینا نہیں آتا، وہ ماں ہزاروں کی گالیاں کھاتی تھی اور رات کو ہم بیمار ہوتے تھے تو پوری رات جاگا کرتی تھی، ارے کرتی تھی کہ نہیں؟ وہ باپ جو اپنے آپ کو غصے والا بتاتا لیکن اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھو بیٹے کی محبت کو اپنے سینے میں کیسے ڈوبا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ تھوڑا غصے ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کام کا بن جائے، لیکن رات کے سناٹے میں جب تہجد میں ہاتھ اٹھاتا تو کہتا اللہ میرے بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میرے دوستو ہماری ماں نے کیا نہیں کیا ہمارے واسطے، کیا نہیں کیا، اور آج جوان گالی دیتا ماں کو، بے شرم۔ میرے دوستو غدار، اور ماں کو کہتا ماں رہنا ہو تو رہ، نہیں تو جا۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں گھر کے کونے میں بیٹھ کے سوچتی ہوگی 4 بچوں کو میں نے رکھا، آج 4 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں کو نہ سنبھال سکے۔ ارے میرے دوستو شکر کرو اگر ہماری ماں زندہ ہے، دعا کرو اللہ اور بھی برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستو شکر کرو وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر، ہمارے نبی کی عمر کتنی، اور سفر سے آ رہے اور راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ ارے میرے دوستو نبی کا کلیجے پر کیا گزری ہوگی۔ میرے دوستو جب آنکھ کھولی تو ابا تو تھے ہی نہیں، آج سفر سے واپس آ رہے اور ماں نہ جانے کتنے ارمانوں سے بچے کو لے کر واپس آ رہی، گھر بھی نہیں پہنچے، راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا، وہاں پر بی بی آمینہ کا دم ٹوٹا۔ میرے دوستو
اور ہمارے نبی فرماتے انا ابن 6 سنین، ہمارے نبی صحابہ کو فرماتے میں 6 سال کا تھا، سب لوگ میری ماں کو اٹھائے اور میری ماں کو سب نے گھڑے میں رکھا، میری ماں کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہمارے نبی فرماتے میں 6 سال کا، مجھے کیا معلوم میری ماں کے ساتھ کیا ہوتا، لیکن ہمارے نبی فرماتے جب سب جانے لگے اور مجھے کہنے چلو، تو نبی فرماتے میں ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا، میں میری ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا، اور میں نے کہا تھا تم چلے جاؤ، میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا، میری ماں جب اٹھے گی اور واپس آئے گی میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا۔ نبی فرماتے مجھے وہ گھڑی یاد ہے، لوگوں نے مجھے کھینچا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے لے کر گئے اور میری ماں مجھ سے دور ہو گئی۔ ہمارے نبی فرماتے اے صحابہ، 1 لاکھ صحابہ جمع ہے، ہمارے نبی فرماتے صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہمارے نبی کیا فرماتے سنو، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور عشاء کا وقت ہوتا، میں نماز پڑھاتا اور سارے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھتے اور سامنے کھڑکی کھلتی اور اس میں سے میری ماں مجھ کو آواز دیتی محمد، میری ماں آواز دیتی محمد ادھر آ جا، محمد ادھر آ جا۔ نبی فرماتے اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کے پاس چلا جاتا۔ نبی فرماتے اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا، ماں کے پاس چلا جاتا، اس لیے کہ نماز پڑھوں گا اللہ جنت دے گا، ماں کی خدمت کروں گا اللہ خود مجھ کو مل جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم کہاں جا رہے ہیں میرے پیارے دوستو؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، ماں، اللہ کرے کہ ماں کی خدمت کرنے والے ہم لوگ بن جاوے میرے دوستو۔ ارے میرے دوستو، میں تو کبھی کبھی کہتا، جوان ہے نا جوان، جان ماں کے پاس جا، اب ماں کو جا کے کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے، جا کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے۔ میں قسم کھا کر کہتا ماں کی ممتا جوش میں آئے گی اور ماں کہے گی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا۔ ماں زمین پر پورا جملہ نہیں بولے گی، اللہ آسمان پر تیری مغفرت کر دے گا۔ میرے دوستو، ماں باپ وہ نعمت ہے۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اور میری ماں کو دیکھ کر کہتا ہوں، میرے دوستو میں کہتا ہوں ماں کو دیکھ، ماں کو دیکھ۔ ماں پوچھے میرا بیٹا کیا دیکھتا، میں کہتا ہوں میرے نبی نے کہا تھا ماں کو محبت سے دیکھ لے، اللہ ایک حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ آج پیسہ نہیں، میں حج کو نہیں جاؤں گا، ماں کو دیکھ تو سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا؟ میرے پاس پیسہ نہیں، میں حج کو نہیں جاؤں گا، ارے اللہ نے کہا روز 70 حج کر لے، 70 مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھ لے۔ ارے ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ وہ صحابی آئے، سننا، وہ صحابی آئے، اکیلی ماں گھر میں اور ماں بہت غصے والی ہے۔ وہ صحابی آئے، اللہ کے رسول ماں بہت غصے ہوتی، اے اللہ کے رسول بہت غصے ہوتی، میری کوئی غلطی نہیں پھر بھی غصے ہوتی، میری ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہونے دے، غصہ ہونے دے، تیری ماں کا تیرے اوپر یہ حق ہے کہ جب وہ گھر میں چلے اور تو بھی چلے، خیال رکھنا تیرا پاؤں تیری ماں کے آگے نہ نکل جائے ورنہ خدا کا عذاب اتر جائے گا۔ اور وہ صحابی نے فرمایا تو میں کیا کروں؟ کہا تیری ماں کا حق ادا کر، اگر وہ ناراض ہو گئی، اگر تیری ماں ناراض ہو گئی اور اسی حال میں ماں نے آنکھ بند کر دی، اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ میرے پیارو، کیا شریعت کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے میرے پیارو؟ کہ میرا جوان ہو ٹی شرٹ پہنے گا، ہاں چکنا چکنا گال بنائے گا، میں ہینڈسم دکھتا، ٹی شرٹ پہنے گا، جینز پہنے گا، پرفیوم لگائے گا اور میرے دوستوں موٹر سائیکل پر ادھر سے ادھر ناچے گا، یہ بے شرم ناچتا ہے۔ اور ماں اگر کہتی بیٹا ذرا پانی دے، نہ میں بہت بزی ہوں مجھے باہر جانا ہے۔ میرے دوستوں ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہاں بھی شادی ہو گئی، شادی کڑی میں شادی، کون کھانا کون بانٹے گا؟ او جوان آئی میں آئی ایم ریڈی، میں سب خدمت کرنے تیار، اور عورتوں کا جب لگے تو میرے کو بلانا، اس لیے تو یہی دھندے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہمارا جوان کس بات پہ اترا تھا بھائی؟ سوچو نا کس بات پہ اترا تھا ہمارا جوان؟ نہ دین کا نہ دنیا کا۔ پوچھو ہمارے کڑی میں پوچھو کون کتنے عالم ہیں، کتنے قاری ہیں، کتنے مفسر ہیں، جوانوں کا سروے کرو، دین کی کون سی ڈگری تمہارے پاس ہے؟ نہ نہیں حافظ نہیں، قاری نہیں، عالم نہیں۔ ارے معاف کرنا میرے دوستو، یا جوان بیٹے 5 وقت کے نمازی، نہ قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا، میرے جوان کو یہ نہیں معلوم کہ نماز میں سجدہ سہو کب کرنا پڑتا ہے۔ میرے جوان کو یہ نہیں معلوم کہ میرے نبی کے غسل کرنے کا 8 بچے کا باپ بن گیا، لیکن نبی کے طریقے پر غسل کرنا آج تک نہیں آیا۔ ہاں میرے نبی تیل کیسے لگاتے تھے؟ میرے نبی مسواک کی کتنی پابندی کرتے تھے؟ ہے جیب میں مسواک ہے؟ بولو جیب میں مسواک ہے؟
کیا ہے میرے دوستو؟ یہ نبی کے ساتھ محبت ہے؟ میرے دوستو میرا نبی کہہ دو صلی اللہ، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، میرے دوستو وہ ابو بکر کی پیشانی پر ہاتھ رکھے تو ابو بکر کا بخار رخصت ہو جاوے. میرے نبی اپنا پاؤں مبارک حضرت علی کے پاؤں مبارک سے رکھے، علی فرمائے زندگی بھر مجھے بخار نہ آوے. ارے میرے نبی وہ جابر کے اونٹ پر ہاتھ پھیرے تو جابر کی بوڑھی اٹھنی جوان ہو جاوے، جابر کی بوڑھی اٹھنی جو دبلی پتلی تھی تندرست ہو جاوے، جابر کی دبلی پتلی اٹھنی جو پیچھے رہتی تھی نبی کا ہاتھ لگا تو آگے بڑھ گئی، ایک اٹھنی پر ہاتھ لگا تو آگے بڑھ گئی. تو نبی کا چہرہ میرے چہرے پر آوے تو کیا میرا ایمان آگے نہیں بڑھے گا؟